کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا بات ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، بے شک بے شک، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، بے شک، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب آپ توجہ میری طرف کر دیں، میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ جانتے ہیں انسان اس دنیا میں آیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، اس کے بعد ہم سب کو مرنا بھی ہے۔ مرنے میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ مسلم فیصلہ ہے، یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے، اس حقیقت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں، سب ایگری ہیں اس بات پر کہ سب کو مرنا ہے۔ بڑی بڑی توپیں آئیں اس دنیا میں، توپ چلا کر چلے گئے، ان کا نام ختم ہو گیا، ان کی توپیں ختم ہو گئیں، ان کا مشن ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے اسٹرانگ، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقت صاحب اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے۔ آپ نے شداد کا نام سنا ہوگا، شداد بھی آیا، وہ بھی آ کر چلا گیا۔ آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا، فرعون آیا، وہ بھی آ کر چلا گیا۔ آپ نے نمرود کا نام سنا ہوگا، جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، یہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ آیا، وہ بھی چلا گیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے چلا گیا؟ دماغ میں ایک مچھر گھس گیا، اس مچھر نے اس کو مار دیا۔ ارے اپنے آپ کو رب کہلانے والا، پوری دنیا پر حکومت کے چکر میں اپنی حکومت کو چلانے والا اس دنیا میں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے جب اس سے انتقام لیا، اللہ رب العزت کا جب اس کا وعدہ آ گیا موت کا، تو وہ آ گیا، پھر ایک مچھر نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ارے ابو جہل آیا، ابو جہل نے مصطفیٰ کے مشن مٹانے کے لیے شب و روز مصطفیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے برباد کر دیا۔ رات کو اٹھتا ہے تو مذہب اسلام کے بارے میں سوچتا ہے، دن کو اگر اٹھتا ہے، دن میں اگر جاگتا ہے تو مذہب اسلام کو ختم کرنے والے کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن ابو جہل جب بدر کے میدان میں گیا تو اللہ رب العزت نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے اس کو واصل جہنم کروا دیا، اور یہ بتا دیا ارے اس دنیا میں طاقت باقی نہیں رہتی ہے، اس دنیا میں حکومت باقی نہیں رہتی ہے، اس دنیا میں اگر باقی رہے گا تو میرے محبوب کا نام رہے گا، اور میرے محبوب کا چاہنے والا غلام رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ سید فیروز میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ میری نیند بھگا رہے ہیں، بھاگ رہی ہے میری نیند۔ ہاں تو بڑے بڑے آئے چلے گئے، بڑے بڑے آئے۔ یزید دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں اہل بیت اطہار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ظاہراً یہ سمجھتا تھا اگر میں اہل بیت اطہار کے ان کلیوں کو اجاڑ دوں گا، ان کلیوں کو اگر میں اجاڑ دوں گا تو میرا علم بلند ہو جائے گا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا ارے میرے نبی نے آقا حسین کو بچپن میں ہی اپنے کاندھے پہ اٹھا دیا تھا، اور دنیا والوں کو بتا دیا تھا حسین کو میں اپنے کاندھے پر اٹھا رہا ہوں، حسین کو کہیں گرا نہیں سکتا ہے۔ یزید آیا، وہ گر گیا، اس کا مشن مٹ گیا۔ کل حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ سید فیروز میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب سے یہ صاحب آئے چلے گئے، بہت بہت بڑے آئے۔ اب آپ اپنے دور میں بھی دیکھ لو، بہت بہت بڑے آئے، اور جو اترا رہے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے کچھ دنوں میں، سب کو جانا ہے بھائی، جو اترا رہے ہیں ان کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ نے دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک زندگی،
दूसरी मौत। अल्लाह ने दो चीजें पैदा की, एक जिंदगी, दूसरी मौत। अब आप जानते हैं भाई, इस दुनिया में जाने के बाद जब इंसान मर जाएगा, जब हश्र बर्पा होगा, तो वहां पर दो चीजें हैं, एक तो जन्नत, एक दोज़ख। जो नेक होंगे, मोमिन होंगे, जन्नत में जाएंगे, जो बदकार होंगे, काफिर होंगे, जहन्नम में जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, ये बताइए, अल्लाह तो जानता है ना कौन जन्नती है कौन दोज़खी है। अल्लाह तो ये भी जानता है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। फिर अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा क्यों किया है? भाई जब मकसद ये है कि इंसान को जहन्नम और जन्नत में पहुंचाना है, तो अल्लाह ने मौत और जिंदगी को क्यों पैदा किया? होना तो ये चाहिए था, जो जन्नती थे उनको जन्नत में डाल दिया जाता, जन्नत में भेज दिया जाता, और जो जहन्नमी थे उनको जहन्नम में फेंक दिया जाता। आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूं ना? आप मेरी तरफ तवज्जो दो। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को क्यों पैदा किया? अरे भाई अल्लाह तो जानता है ये नेक है जन्नत में जाएगा, अल्लाह जानता है कौन बदकार है जहन्नम में जाएगा, सब ये अल्लाह जानता है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत और जिंदगी को क्यों पैदा किया? अरे साहिब, जो जन्नती था उसको जन्नत में भेज देता, और जो जहन्नमी था उसको जहन्नम में डाल देता। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को क्यों पैदा किया है? तो आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ए लोगों सुन लो, मौत और जिंदगी को हमने इसलिए पैदा किया है ताकि इंसान को उसके अमाल पर गवाह बना दिया जाए। ऐसा हो सकता था जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नमियों को जहन्नम में डालता, तो कोई भी जहन्नमी ये कह सकता था, मौला अगर तू हमें जिंदगी देता, हमें दुनिया में जाने का मौका देता, मौला हम तो नमाजें भी पढ़ते, मौला हम तो रोजे भी रखते, मौला हम तो हज भी करते, मौला हम तो अपने माल की ज़कात भी देते, मौला हम तो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी भी करते, मौला हम तो ईमान लाते, मौला हमें जहन्नम में क्यों डाल रहा है? तो कोई भी सवाल कर सकता था। अल्लाह ने इस बहाने को खत्म करने के लिए, इस सवाल को खत्म करने के लिए मौत और जिंदगी को पैदा किया। और जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबके मीजान तोले जाएंगे, और जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, कोई कहने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसीलिए पैदा किया है ताकि तुम्हारे अमाल की तुम पर मोहर लगा दी जाए। अगर अच्छे काम करोगे जन्नत मिलेगी, बुरे काम करोगे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जी जी सुभान अल्लाह, बेशक।